حوریں زعفران و کافور سے بنی ہیں، جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔ سورج کو فنگر ٹک دیکھا جائے، اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے یاقوت اور مرجان سے زیادہ جو خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کا بندھا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے۔ ایسی شفاف سکین ہے کہ ان کی نہیں ہوگا ایسا رنگ کسی کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا تاکہ انسان ان سے مستفید ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کو بلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا تاکہ دنیا کی تکلیفیں آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جب اللہ کے حکم سے تمام درخواستیں قربان کر کے اللہ کے حضور داخل ہوتا ہے تو وہ مخلوق جو ہے بطور انعام عطا کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے مصائب و آلام کا ہدیہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس مخلوق کو حور العین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حوار کی جمع ہے، جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی، بلیک آنکھوں والی۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الصافات میں اللہ نے فرمایا، جنتی جو ہیں وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کا ان پر دور ہوگا جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے۔ ان کے پاس نیچی نگاہوں والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا ہے، وہاں جنت میں انہیں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جو ان سے پہلے جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حوریں ایسی جنتی مخلوق ہے جن کے لیے دنیاوی مثال دے کر سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ ہی چھوا ہے۔ اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور اس کا بدلہ ہوں گی۔ احادیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوروں کی آنکھیں ان موتیوں کی طرح ہوں گی جو کسی ہاتھ نے نہ چھوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زعفران سے پیدا کیا اور ان کو نور اور ریشمی لباس پہنائے گا اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی بناوٹ کی بات کریں تو جہاں تک اللہ نے پاؤں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے بنایا گیا ہے، اور ان کے سر پر خوشبو کستوری کے بال ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ نور سے چمک اٹھتا ہے اور ان کی کمر کا اندرونی حصہ لباس سے نظر آتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کر دے تو تمام مخلوق اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو آسمان اور زمین کے درمیان تمام چیزیں چمک اٹھیں گی۔ ایک اور روایت کے مطابق ہے، جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، نہ کبھی حاملہ ہوں گی، اور نہ ہی کبھی انہیں حیض آیا، اور نہ ہی کبھی وہ بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام ہیں اور نسلیں ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں الگ الگ حوریں ہوں گی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدق ہے، اور اس کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور وہ خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی
حمد و ثنا کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس جائیں گے تو ان سے ہاتھ ملائیں گے، اور جب وہ ان کی کلائیوں کو چھوئیں گے تو حور جو ہے اڑ کر ان کے پیچھے چلی جائے گی، اور اس کے پیچھے ایک اور حور آگے آئے گی۔ جب وہ حور ان کے پیچھے اڑ کے آئے گی تو پھر اس کے پیچھے ایک اور حور اگ آئے گی۔ اسی طرح جنت میں مختلف اقسام کی مختلف حوریں ہوں گی، اور ان کے نام بھی مختلف ہوں گے۔ مطلب خیر اور اینا نامی، جس کے متعلق مختلف روایات میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 لڑکیاں چلتی ہیں، اور ہر پرہیزگار بندے کو خود چل کر تلاش کرتی ہیں۔ حوریں جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو دی جائے گی۔ جیسا کہ ابن عمر نے بیان کیا ہے، ایک ادنا جنتی کی خوبی ہے کہ 1000 محل دیے جائیں گے، اور ہر 2 محل کے درمیان فاصلہ 1000 سال کا ہوگا۔ ہر محل میں حور العین ہوں گی۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئے چھاتی والی حوریں کنواری ہوں گی، اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب وہ یہ آواز سنے گا، اس کی شاخیں جو ہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور بانسری کی سی آواز جو ہے پیدا کریں گی۔ اس طرح ایک روایت کے مطابق جب کوئی اس سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت اس کے جسم میں 70 سال تک گردش کرے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حور عین سے خوب صحبت کرے گا تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔